پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. نگراں وزیر صحت سندھ ان ایکشن. وفاقی وزارت صحت میں اصلاحاتی اقدامات میں کرپٹ مافیا رکاوٹ. کراچی سمیت سندھ بھر میں ادویہ کے مصنوعی بحران کے خلاف ڈرگ ایڈمنسٹریشن کو گرین سگنل دے دیا گیا. محکمہ صحت سندھ میں مالی بے قاعدگیوں میں ملوث سسٹم کے لوگوں کی فہرست مکمل. سول جناح سندھ سروسز NICVD سر فہرست. سرکاری ہسپتالوں میں سیاسی جماعتوں کے ناموں سے منسوب دیگر تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اصولی فیصلہ. سلطانی گواہوں نے سب کچھ بتا دیا. سید خورشید شاہ کی گھن گھرج کے پس منظر میں کیا ہے؟ اب آپ ممتاز طبی صحافی سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی اور آج کی خصوصی رپورٹ کا آغاز میں ایک خبر سے کر رہا ہوں جس کے مطابق نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے کہا ہے کہ صحت کے شعبے کو قانون کے مطابق مریضوں کے جان و صحت کی بہتری اور تحفظ کے لیے چلایا جائے گا. وہ منگل کے روز کڈنی سینٹر کے مفت تشخیصی کلینک کے بعد ضابطہ افتتاح کے بعد LDN سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. ڈاکٹر خالد سعد نیاز نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ محکمہ صحت میں ہونے والی سنگین مالی بے ضابطگیوں کا انہوں نے سنجیدہ نوٹس لیا ہے اور وارننگ جاری کر دی ہے. جو لوگ مبینہ مالی گھپلوں میں ملوث ہیں قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی. جہاں مجھے پتا چلے گا، میں نے آج ابھی اسی وقت there was an issue تو میں نے ان کو خود کال کر کے، جن صاحب کا ایشو تھا ان کو خود کال کر کے میں نے کہا اگر آج شام تک آپ نے کمپلائی نہیں کیا تو کل صبح آپ یہاں ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوں گے. So that's the kind of action we take. اسی طرح ہم نے دواؤں پہ میں نے وارننگ ایشو کی ہے اینڈ آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے میں، اس ہفتے میں جو چیکس ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے، جو بلیک مارکیٹنگ یہ ساری چیزیں. اسی طرح کچھ حساب کتاب کے معاملات تھے ان کے اوپر میں نے آتے ہی کیا. پھر بہت سارے وہ معاملات ہیں جیسے مینٹل ہیلتھ کے، جیسے سبسٹنس ابیوز کے، یہ جو اسکولوں کالجز میں ہو رہا ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں جس پہ زور دینا چاہیے نہیں دیا، اس کو ہم انشاءاللہ کریں. سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے بارے میں شکایات اور کارکردگی کا وہ جائزہ لے رہے ہیں. اس کے بعض قوانین میں کافی سکم بھی موجود ہے. ہیلتھ کیئر کمیشن میں بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی ہیں، ان 80 دنوں میں وہ ضرور ہوں کیونکہ وہ میرے دل کے قریب ہے. میں اس سے خود سفر کرتا ہوں. ہیلتھ کیئر کمیشن کو ایک پولیس مین کی رول نہیں چاہیے. ہیلتھ کیئر کمیشن یہاں پہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، تو اس کا جو پولیس مین والا ایٹیٹیوڈ ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہوگا. مجھے بتایا بھی گیا ہے، میری میٹنگ بھی ہوئی ہے، بٹ دیر از اے پریزنٹیشن. جب وہ ایک دفعہ ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں آپ دیکھیں گے کہ اصلاحات کیا ہیں. شکریہ. قبل عظیم بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں چیئرپرسن مسز ماریانہ کریم اور چیف ایگزیکٹو آفیسر پروفیسر رشید جمعہ نے وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ مفت تشخیصی کلینک میں گردے اور مثانے کے امراض سے متاثرہ مریضوں کو مفت لیبارٹری ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ کی سہولیات کے ساتھ مفت مشاورت کے علاوہ مزید طبی تشخیص کی ضرورت کی صورت میں جامع علاج کے لیے مشاورتی کلینکس مریضوں کو بھیجا جائے گا. اس سہولت کا مقصد کمیونٹی کو صحت کی نگہداشت سے متعلق قابل رسائی خدمات کی فراہمی کے لیے دی کڈنی سینٹر کے عزم کا ثبوت ہے. اس موقع پر وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے مہنگائی کے اس دور میں صحت کی نگہداشت کے مذکورہ اقدام کو پسماندہ مریضوں کے لیے قابل تقلید اقدام قرار دیا
اور کہا کہ کڈنی سینٹر کی 38 سالہ طبی خدمات قابل ستائش ہے، جبکہ مفت تشخیصی کلینک کے انچارج ڈاکٹر سعید چشتی نے LDN کو بتایا کہ پیر تا ہفتہ صبح 8:30 بجے سے 11:30 بجے تک رجسٹریشن کروا کر مذکورہ تشخیصی سہولیات بالکل مفت حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، وزارت صحت سندھ کا ہوم ورک مکمل ہونے کے قریب بتایا جا رہا ہے، جبکہ وفاقی وزارت صحت میں قواعد کے خلاف نیشنل کوآرڈینیٹر کی بھرتی کا اشتہار اخبارات میں مشتہر کروا دیا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے معروف طبی صحافی ندیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق گلوبل فنڈ کامن مینجمنٹ یونٹ کے نیشنل کوآرڈینیٹر کی تعیناتی کا اشتہار نوکر شاہی نے قاعدے قانون کے مطابق PC-1 کے تحت اشتہار جاری کرنے کے بجائے اپنی مرضی کا اشتہار جاری کر دیا ہے۔ گو کہ وفاقی وزارت صحت سے نگراں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل کے خلاف قانون افسران کو ہٹا تو دیا ہے، لیکن وفاقی وزارت صحت میں نئے ایڈمن انچارج سیکشن آفیسر ڈاکٹر طارق وسیم نے مبینہ طور پر CMU کے فائنانس انچارج ظہیر احمد کی ملی بھگت سے عمر کی حد میں کمی کر کے وزیر صحت کو ماموں بنانے کی کوشش کی ہے، جبکہ ڈاکٹر رت KM فوز سول اسپتال کراچی میں ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں سندھ ہائی کورٹ کی سفارش پر نئی CT اسکین اور MRI مشین کا مبینہ کروڑوں روپے کا اسکینڈل اس کی چھان بین کرانے کے ذمہ دار موجودہ MS ڈاکٹر خالد بخاری اصل ذمہ داریوں کو چھوڑ کر چور سپاہی کے بچوں والے کھیل کے ذریعے سسٹم کے مگر مچوں کو بچانے کی کوئی شعوری کوشش کر رہے ہیں، یا وہ اس اسکینڈل کی پڑتال کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں، یا خود وہ اس سسٹم کا حصہ ہے۔ یہ تو جاری قومی تحقیقاتی اداروں کی جانب سے ہونے والی تحقیقات کے بعد ہی کچھ پتہ چل سکے گا، جبکہ دوسری جانب سندھ سروسز اسپتال کراچی میں تاحال 18 کروڑ روپے سے زائد کی CNE کے مطابق صرف تاحال 8 مشینیں آ سکی ہیں، اور ہسپتال کے اکاؤنٹنٹ کی جانب سے آئی ہوئی مشینوں کا فیتا کٹوا کر نہ آنے والی مشینوں کے سنگین معاملے کو دبانے اور چھپانے کا عمل منگل کے روز ہسپتال میں دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ ہسپتال میں کورونا 19 کے فنڈز کی جاری تحقیقات اینٹی کرپشن کے بارے میں حقائق پر مبنی تہلکہ خیز رپورٹ سے آپ کو جلد آگاہ کیا جائے گا، جبکہ دوسری جانب جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں آؤٹ آف کیڈر انتظامی سربراہ پروفیسر شاہد رسول سابقہ حکومت کے فیصلے، سندھ ہائی کورٹ کے موجودہ حکم امتناع اور موجودہ نگراں حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر مذکورہ اشتہار کی روشنی میں بھرتیوں کا خلاف قانون عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ پہلے آپ اخبار کے اشتہار کا عکس اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، آپ نے اشتہار کا عکس ملاحظہ فرمایا۔ 2 ستمبر کو ای میل کے ذریعے JPMC کی انتظامیہ نے 550 امیدواروں کو انٹرویو کے لیے طلب کیا تھا، جس میں سے تقریباً 350 امیدواروں نے انٹرویو میں حصہ لیا۔ اب آج 6 ستمبر بدھ کو مذکورہ اشتہار کی روشنی میں 900 امیدواروں کو مزید انٹرویو کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ کیا پروفیسر شاہد رسول قانون سے ماورا ہے، یا آئین کے مطابق نگراں حکومت سندھ ان کی کھلی لاقانونیت کے خلاف بے بس ہے؟
اسی طرح سے NICVD میں نیب زدہ ڈاکٹر ندیم قمر اور ان کے 20 ساتھیوں کو مانیٹرنگ کے ریکارڈ پر تو ذرائع کے مطابق رکھ لیا گیا ہے، لیکن قومی خزانہ لوٹنے والے سسٹم کے افسران بے رحم احتساب سے دور نظر آ رہے ہیں۔ ہیلتھ سسٹم کے بعض افسران جا بخشی کے لیے سلطانی گواہ بننے کے لیے احتساب کے اداروں سے رابطے میں بتائے جا رہے ہیں، جبکہ سید خورشید احمد شاہ کی حالیہ گھن گرج نیب کے تحت اپنی گرفتاری کے خلاف ماضی میں سرد مہری پر مبنی رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے ان کا کوئی پیغام ہے یا کچھ اور۔ بہرحال آج یوم دفاع پاکستان کے موقع پر ادویہ کا مصنوعی بحران پیدا کرنے والوں کے خلاف سندھ دھرتی میں کریک ڈاؤن کا آغاز کراچی سے کشمیر تک شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ 24 گھنٹے محکمہ صحت کے حوالے سے انتہائی اہم بتائے جا رہے ہیں۔ تحقیقاتی اداروں نے FIA سمیت اینٹی کرپشن اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ کو بھی آن بورڈ لیا ہوا ہے اور محکمہ صحت میں ہونے والی لوٹ مار کے حوالے سے اینٹی کرپشن کے افسران کی خاصی تعداد احتساب کے ریڈار پر بتائی جاتی ہے، جبکہ عوام کی جانب سے بے رحم احتساب کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے اور قومی خزانہ لوٹنے والے خود ساختہ سیاستدانوں کے بارے میں عوام کا پارہ بہت ہائی دکھائی دے رہا ہے۔ جمہوریت، قانون اور آئین کا چورن بیچنے والوں کے بارے میں عمومی رائے عامہ یہ ہے کہ یہ پہلے لوٹی ہوئی دولت خزانے میں جمع کرائیں۔ ملک اور قوم کو IMF کے سودی قرضے سے نجات دلانے کے لیے قوم کی نظریں افواج پاکستان پر لگی ہوئی ہیں اور پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ سرکاری اسپتالوں میں جاری تنظیموں کے بارے میں فہرستوں کی تیاری اور بہت کچھ کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ افواج پاکستان پائندہ باد۔